جو شوہر غصے والے ہوتے ہیں، جن کی ناک پہ ہر ٹائم ہی غصہ رہتا ہے، نہ تو وہ کسی کی بات سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کے کنٹرول میں آتے ہیں، ان کو نہ کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رہے میں یہاں پہ مشکل کی بات کر رہی ہوں، ناممکن کی نہیں، لیکن آپ ہی ہیں جو انہیں بدل سکتی ہیں۔ آپ ایک اسٹرانگ وومن بنیں اور ان کو بدلیں اپنے رویے سے، اپنی عادات سے۔ ایک عورت اگر چاہے نا تو وہ اپنے ہسبینڈ کو نہ چینج کر سکتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتی ہے جیسے وہ چاہتی ہے۔ عورت میں اتنے گٹس ہوتے ہیں، اس میں اتنی ایبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ نہ سب کر سکتی ہے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے کہ انہیں نہ صحیح اسٹریٹجیز کا نہیں پتہ ہوتا، کسی نے ان کو وہ بتائی نہیں ٹپس ہوتی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ریلیشن شپ بہتر کیسے بنانا ہے، جس کی وجہ سے انہیں نا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو مرد ہے اس کی کیا کمزوری ہے اور انہوں نے اس کمزوری سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ اچھا جی، تو آج میں آپ کو جو باتیں اور جو طریقے بتانے والی ہوں نا، یہ صرف مشورہ نہیں ہے، یہ ایسی میجیکل ٹپس ہیں نا جو بڑے سے بڑے غصے والے انسان کا دل بھی جو ہے نا وہ آپ کے لیے پگھل جائے گا انشاءاللہ۔ تو بس آپ نہ صرف اسے ایک دفعہ ضرور آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گی۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو احساس وتھ سحر۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فٹافٹ سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مل کے جو ہے وہ اپنے مسئلے مسائل حل کر سکیں۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا شوہر غصے میں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور دوسرا آپ نے جو ہے وہ ان سے محبت سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے نا کہ مرد کو جو ہے وہ غصہ کن کن چیزوں پہ آتا ہے، وہ کس وجہ سے غصے میں آتا ہے۔ کیا آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے غصے میں آتا ہے، یا باہر کی کوئی پریشانیاں ہیں، یا گھر کا بوجھ ہے، یا کام کی کوئی تھکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے بیہیو کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھا کرنا ہے، اور دوسرا میں نے آپ سے یہی کہا ہے، مسئلے کا حل تبھی نکلتا ہے جب اس کی جو ہے وجہ آپ کو معلوم ہو۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے نا، مطلب اگر آپ کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے، چڑھتا ہے، شاید اس کو آپ کی جو ہے وہ کچھ عادات یا کچھ باتیں نہ اچھی لگتی ہوں جس کی وجہ سے وہ آپ پہ غصہ کرتا ہے۔ اچھا نیکسٹ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے، اگر وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے تو کیا وہ اپنے کام کے پریشر کو لے کے تو نہیں ہے، اپنے بزنس یا جاب وغیرہ کو لے کے تو نہیں پریشان۔ تیسرے نمبر پہ گھر کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اگر گھر کی وجہ سے 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، خاص کر جوائنٹ فیملی میں، اگر اس وجہ سے وہ ڈپریسڈ ہیں، یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے آپ کا۔ اگر گھر کے مسئلے ہیں نا تو اس میں اگر آپ اس کے ساتھ کھڑی رہیں گی نا، تو میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ہسبینڈ کے دل میں نا آپ کے لیے محبت، عزت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، وہ آپ پہ کبھی بھی غصہ نہیں کریں گے۔ تو اگر وہ غصے سے بات کریں نا، یا کسی بھی چیز سے وہ غصہ نکالے، تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ الٹا ان کے ساتھ لڑنے ہی لگ جانا یا انہیں کسی چیز کا بلیم دینے لگ جانا۔ آپ نے اس ٹائم یہ والی حرکت بالکل بھی نہیں کرنی۔ اچھا جب ایسا کوئی بھی معاملہ پیش آئے نا، آپ نے نا وقتی جو ہے منظر سے بالکل ہٹ جانا ہے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں نا تو آپ نے بڑی محبت سے، نرمی سے جو ہے وہ ان سے بات کرنی ہے، ان کے پاس بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے آپ نے، تو پھر آپ نے ان سے یہ ساری باتیں پوچھنی، جو بھی میں نے پریشانیاں آپ کو بتائی ہیں نا، پھر آپ نے آرام سے جو ہے وہ بیٹھ کے ان سے ڈسکس کرنی ہے۔ آپ بہت تھک گئے ہیں لگتا ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، آپ پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں یا جو بھی ریزن ہے آپ نے ان سے وہ ڈسکس کرنی ہے، لیکن آپ کا غصہ جو ہے نا مجھے تھوڑا سا ہرٹ کر دیتا ہے۔ آپ ایسے نہ کیا کریں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ آرام سے میرے ساتھ ڈسکس کر لیا کریں، ہم ان کو مل کے سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ جب آپ ان کی پریشانی کو سمجھیں گی، ان سے محبت اور پیار سے بات کریں گے نا، تو دیکھنا وہ خود بخود ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ نرمی اختیار کریں گے، ان کو اپنی غلطی کا جو ہے وہ احساس ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے غصے کے وقت خاموشی۔ غصہ جو ہوتا ہے نا وہ تو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، غصہ بڑے گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے نا جو بھی میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے نا صبر سے، اطمینان سے کام لینا ہے۔ آپ سمجھدار عورت ہیں ایک، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی سمجھداری دکھائیں۔ تب اگر آپ کے شوہر غصے میں ہیں تو اس وقت ان سے بحث نہیں کرنی ہے آپ نے، تھوڑی دیر آپ خاموش رہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کو وہاں پہ کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس خاموش ہو جایا کریں۔ اگر وہاں پہ وہ کوئی غلط بات بھی کہہ رہے ہیں نا، جو ناجائز بات ہے، جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، تب بھی آپ نے جو ہے وہ ان کو تب کچھ نہیں کہنا۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ اگر آپ خاموش ہو جاتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں یا آپ مقابلہ نہیں کر سکتی، یا آپ کے دل میں چور ہے یا کوئی وجہ ہے، آپ کی غلطی ہے اس وجہ سے، نہیں، اس بات پہ نہیں میں آپ کو کہہ رہی۔ میں صرف نا آپ کو صحیح وقت کے انتظار کا کہہ رہی ہوں کہ آپ نے نا صحیح وقت کا انتظار کرنا۔ عقل مند عورت وہی ہوتی ہے جو نا موقع پہ بات کرتی ہے، جو موقع پہ بات مارتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا موقع پہ چوکا، وہ والا حساب ہونا چاہیے۔ اگر شوہر جو ہے وہ غصے میں ہے، تب آپ بھی جو ہے وہ آگ بگولا ہو جائیں، غصے میں ہو جائیں،
تو ظاہری سی بات ہے بات بگڑے گی۔ دیکھیں جب آگ ہے، آگ کے اوپر آگ ڈالیں گے تو کیا کرے گی، آگ اور زیادہ بھڑکے گی، لیکن اگر اسی آگ پہ جو ہے وہ ہم پانی ڈالیں تو کیا ہوگا، آگ بجھ جائے گی۔ اور یہاں پہ جو پانی ڈالنے والی بات ہے نا، وہ ہے آپ کی خاموشی۔ آپ نے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لینا ہے۔ جب دونوں کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا، تب آرام سے بات اپنی سمجھانی ہے آپ نے۔ چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں کہ اگر دیکھو آپ کے ہسبینڈ ہے، شام کو جب وہ کام سے واپس گھر آتے ہیں، وہ غصے میں اونچی اونچی آواز میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اس وقت آپ جواب دے رہی ہیں، آپ غصہ کر رہی ہیں، تو آپ کی لڑائی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ بس آپ نے نا کچھ دیر وہاں پہ جو ہے وہ خاموش رہنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے تو آپ ان سے پیار سے کہیں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ بہت غصے میں تھے، اس لیے میں اس وقت بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی کہ کہیں جو ہے لڑائی اور زیادہ نہ بڑھ جائے۔ اگر اب آپ آرام سے میری بات سن لیں تو میں اپنی بات کہنا چاہتی ہوں، بس اتنی سی آپ نے کرنی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ ان کا غصہ خود بخود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ کی بات جو ہے وہ آرام سے نرمی سے سنیں گے۔ جب ایک بندہ جو ہے نا وہ آگ بگولا ہو رہا ہے نا، آپ کے اوپر بھڑک رہا ہو، لیکن آپ آگے سے وہ رسپانس ہی نہیں دے رہے، آپ نارمل رہ رہے ہیں، تو اگلے بندے کو خود بخود ہی شرمندگی ہونے لگ جاتی ہے کہ میں جو اس طرح سے کرتا ہوں اگلے بندے کو، تو وہ بہت زیادہ نرم مزاج ہے، وہ تو ایسی حرکت نہیں کرتا، تو اس کا نا خود بخود ہی دل آپ کے لیے پگھلنے لگ جائے گا۔ نمبر 3 پوائنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ نرمی اور دھیمی آواز میں بات کرنا۔ میں یہاں پہ نا ہر ایک چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے نا، اپنی آواز اپنا لہجہ دھیما رکھا کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ جیسے مرضی آپ رہیں، لیکن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے اگر اپنا ریلیشن شپ اچھا بنانا ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہتی ہیں نا، تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنانے، اپنی آواز میں نرمی لے آئیں اور اپنے لہجے میں دھیما پن لے آئیں، تو آپ کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے شوہر جو ہیں وہ غصے میں بات کر رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اونچی اونچی آواز میں آپ جواب دینے لگ جائیں۔ آپ نے نا غصے میں بھی ہوں، جو بھی ہوں، جب بھی آپ نے کوئی بھی جواب دینا تو آپ نے جو ہے وہ نرمی سے جواب دینا ہے۔ ایسا آپ کی جو ہے وہ لہجے میں دھیما پن ہونا چاہیے نا، جیسے آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اونچی آواز کیا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے شوہر جو ہیں وہ غصے میں کہیں یا اونچی آواز میں کہیں، تم میری بات نہیں سنتی، تم میری بات مانتی نہیں ہو، میں جو کہتا ہوں تم کرتی نہیں ہوں، تو آپ نے آگے سے جو ہے وہ غصے سے جواب نہیں دینے لگ جانا۔ آپ نے اگر اپنی بات بھی رکھنی ہے تو نرم لہجے میں رکھنی ہے۔ جی جی میں آپ کی بات سن رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں، آپ بھی آرام سے بات کریں جیسے میں آرام سے بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا لہجہ آپ کا ان کے غصے کو کم کرنے میں جو آپ کی مدد کرے گا۔ نرمی سے بات کرنے سے نا جھگڑے جو ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں اور انسان کا رشتہ بھی جو ہے وہ اچھا چلتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کی پسند کا خیال رکھنا۔ اچھا یہاں پہ نا میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتی ہوں کہ جب آپ کے شوہر کا موڈ خراب ہے، وہ غصے میں، آپ کو بتایا کوئی بھی بات ہو گئی ہے نا، اس بات کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ کیسے، آپ نے نا ان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دینا ہے۔ کہنا آپ نے کچھ نہیں ہے، بس وہی آپ کے منہ پہ ہلکی سی اسمائل ہونی چاہیے اور آپ نے ان کا خیال اس سے زیادہ اچھے سے رکھنا ہے۔ جیسے ان کی پسند کی چائے بنا لیں یا ان کا پسندیدہ کھانا دے دیں ان کو۔ اچھا اس سے نا ان کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اتنا غصہ کرتا ہوں اس کے اوپر، اور میرے غصہ کرنے کے باوجود یہ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہے، اتنی فکر کرتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ انہیں یہ احساس دلائیں گی کہ آپ ان سے پیار کرتی ہیں، ان کی کیئر کرتی ہیں، اور ایسے آپ کا پیار اور یہ جو آپ کیئر کریں گی نا، اس سے آپ کا جو ماحول ہے نا وہ بھی بات کرنے والا بن جائے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اچھا یہ جو 4 باتیں ہیں نا، یہ صرف آپ نے 1 ہفتہ آزما کے دیکھنی ہے، آپ کے گھر کا ماحول بالکل بدل جائے گا۔ آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی عزت اور محبت جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ اور ان پوائنٹس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور ان بہنوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جو اس وجہ سے پریشان ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری باتیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے زبردست ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے رب راکھا۔